ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں حسن حسین کو اور فاطمہ کی بیٹی زینب و کلثوم کو اپنے گود میں کھلانے والی میں آیا ہوں میں فضہ ہوں، فضہ میرا نام فضہ ہے۔ اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، یہ عبادت سے نہیں ملا ہے، یہ ریاضت سے نہیں ملا ہے، یہ تقوی سے نہیں ملا ہے، یہ پرہیزگاری سے نہیں ملا ہے، یہ فاطمہ کی کنیزی سے اللہ نے دیا ہے، یہ فاطمہ کی خدمت سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ جھوم کے بولو، مچل کے بولو، تڑپ کے بولو۔ ابھی حسن حسین کے کتنے نعرے تم نے لگائے بولو، لیکن ایک نعرہ مجھے صرف ایسا لگا کے دکھاؤ جو یہاں سے نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی مان گیا، تڑپ کے بولو، وہ جھومنے والے بھی اور یہ عاشق لوگ بھی۔ وہ جھومنے والے عاشق تھے، وہ جھومنے والے عاشق تھے جو جھوم رہے تھے۔ تم تو پکے عاشق ہو، اس لیے کہ تمہارا عشق اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم مصطفیٰ کے سچے عاشق ہو، غوث و خواجہ کے سچے دیوانے ہو۔ ورنہ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آؤ، جنت کا مالک کون ہے؟ بولو، جنت کا مالک، جنت کا خالق۔ تو سنو، جنت کا خالق ہے اللہ۔ بولو، سب مل کے بولو، جنت کا خالق، جنت کا خالق۔ ہاں، کسی وہابی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مولانا صاحب نے جو بتایا وہ صحیح نہیں ہے۔ جنت کا خالق، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے حبیب، جنت میں نے بنائی ہے، لیکن دو گے تم، جنت تم دو گے۔ کلب کے بولو بھائی۔ اقبال اعلیٰ حضرت سے ملنے بریلی شریف پہنچے، ڈاکٹر علامہ اقبال بریلی شریف پہنچے عاشق مصطفیٰ سے ملنے، اعلیٰ حضرت سے ملنے گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں موجود نہیں تھے تو اقبال بہت غمگین ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ناک پر اس کے دو شعر انہوں نے وہیں بریلی میں جناب اپنی طرف سے لکھ کے اور اعلیٰ حضرت کے شعروں پر دو شعر تضمین کے لکھے۔ نعت شریف کے اشعار تھے، تدلّا ہے خلوت سرائے محمد، تدلّا ہے خلوت سرائے محمد، اور سرے کعبہ قوسین جائے محمد۔ اس میں اقبال نے جانتے کیا لکھا؟ تعجب کی جا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں اسی کے تضمین میں،
تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ. آپ کے بولے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. لوگ جنت کی لالچ میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آج میں تمہیں جنت حاصل کرنے کا ایک حسین نسخہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے میری. بولو پوری کرو گے؟ کہو انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. میری شرط پوری کرو گے؟ کہو انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کہہ دیا میں نے، کہلا دیا. اللہ پورا کرنے والا ہے. اس کی شرط ہے نماز کا قائم کرنا. بولو بولو بولو. ہاں، رات بھر اس مجلس میں شریک ہو کے اگر صبح فجر میں سو گئے تو پوری رات جاگنے کا جو انعام لینے کا وقت تھا وہ چلا جائے گا، اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے تو رات بھر کا انعام بھی ملے گا اور فجر کا انعام بھی ملے گا. اقبال نے لکھا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ. تعجب یہ تضمین لکھی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ. تدلہ ہے خلوت سرائے محمد، سرے قاب قوسین جائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. بنائے خدا اور بسائے محمد. تو سنو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفیٰ کو دیا تو مصطفیٰ نے کہا نہیں، میں نہیں بانٹوں گا. سن لو جنت میں جانے والوں، جنہیں جنت میں جانا ہے سن لو، اونچے پجامے وہاں نہیں دیکھے جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ وہاں اونچے پجامے نہیں دیکھے جائیں گے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچے پجامے یہاں بھی گھوم کے پہن کے دکھاتے کہ کل جب جنت میں جائیں گے تو اونچے پجامے والوں کو پکڑ کے لے جائیں گے. سنو، آقا نے ارشاد فرمایا. آپ کو ایک چیز بتا دوں میں کہ اس وقت جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اگر اس نسخے کو آپ نے نہیں سنا، نہیں سمجھا تو آپ پچھتاؤ گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا علی جنت تم بانٹو گے، جنت تم بانٹو گے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کو علی پرمٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا. تو اب کے بولو، علی جس کو پرمٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا. اب آؤ، جنت کے سردار کون ہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم. جنت کے سردار کون ہیں؟ جنت کے سردار ہیں حسن حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ. طلب کے بولو، سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت کے سردار میرے حسن حسین جنت بانٹیں گے علی. بولو بولو بولو، جنت بانٹیں گے علی، سردار ہوں گے حسن حسین. اب ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہو گئی، ہمارا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تم جاؤ گی فاطمہ کی کنیز بن کے. پتہ یہ چلا کہ بیدم نے پکار کے کہا ارے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات.
بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان پنجتن پاک جنت کہاں ہے بولو جنت کہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آؤ معراج سنا دوں بس 2 لفظ میں معراج میں مصطفیٰ گئے جب 4تھے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک بہت خوبصورت حسین بکس رکھا ہوا تھا نہایت خوبصورت جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی جبریل امین سے پوچھا جبریل اس بکسے میں کیا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی پہلی بار دیکھا اس سے پہلے کبھی میری نظر نہیں پڑی یہ بکسا میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اس بکسے میں کیا ہے جبریل امین نے رب سے عرض کیا باریلا تیرے محبوب پوچھ رہے ہیں اس بکسے میں کیا ہے ارشاد باری ہوا محبوب سے کہو خود کھول کے دیکھ لے ہائے 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 کیا کہنے حضرت سبحان اللہ خود اپنے ہاتھ سے کھول کے دیکھ لو مصطفیٰ نے جو کھولا نور کی کرنیں نکلی ایک نورانی کرتا ایک نورانی جبہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ نے پوچھا جبریل اللہ سے پوچھو یہ کرتا کس کے لیے ہے یہ پیرہن کس کے لیے ہے جبریل نے پوچھا رب نے فرمایا محبوب سے کہہ دو یہ معراج کا تحفہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے پہن کر میرا دیدار کرو اس کرتے کو پہن کر میرا دیدار کرو تو اللہ کے حبیب نے پوچھا جبریل یہ بھی پوچھ لو کہ جب دیدار کر کے میں لوٹوں گا جب دیدار کر کے میں واپس لوٹوں گا تو یہ کرتا یہاں لا کے واپس رکھنا پڑے گا یا اپنے ساتھ دنیا میں لے کے جانا پڑے گا جبریل نے کہا پروردگار تیرے حبیب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کرتا یہاں واپس لا کے رکھنا ہوگا یا اسے دنیا میں ساتھ لے کے جانا ہوگا رب نے فرمایا کہ محبوب سے کہہ دو یہ تحفہ آپ کا ہے اسے ساتھ لے کے جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ لے کے جائیے اب جب ہو گیا تو اللہ کے حبیب نے آخری سوال پوچھا جبریل یہ بھی تو پوچھ لو کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں گا تو اس کرتے کا کیا کروں گا یہ کرتا جو مجھے انعام میں ملا ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں گا تو اس کرتے کا کیا کروں گا تو رب نے فرمایا جبریل یہ سوال یہ جواب میرے محبوب کو سکھا دیجئے اور کہیے اپنی امت میں جو اس سوال کا جواب صحیح دے اس کو یہ کرتا دے دینا سبحان اللہ سوال کیا تھا سوال یہ تھا اللہ تعالیٰ نے سوال قائم کیا تھا کہ تم جس کو دینا چاہو اس سے پوچھنا کہ یہ کرتا پہن کے کیا کرو گے یہ کرتا پہن کے کیا کرو گے اگر وہ جواب میرے جواب یعنی اللہ کے جواب کے مطابق دے اسے کرتا دے دینا اب اللہ کے حبیب معراج سے تشریف لائے مکے کی زندگی پوری ہوئی مدینہ طیبہ کی زندگی جب آپ کے واپس جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور سارے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے کہا اے میرے پیارے جانے سارو اللہ کا ایک تحفہ انعام مجھے ملا ہے معراج میں اور میں وہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا سوال میں تمہیں بتا دوں اور تم اس کا اگر صحیح جواب دے دو گے تو وہ تمہیں مل جائے گا اب صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے فاروق اعظم بھی جھوم اٹھے سارے صحابہ خوش اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے صدیق اکبر کو آواز دی ابو بکر کہا یا رسول اللہ حاضر ہو لو کھڑے ہو وہ کھڑے ہو گئے بتاؤ
اگر یہ کرتا میں تمہیں دے دوں تو اسے پہن کے کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے سنا تو جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، اگر یہ کرتا آپ مجھے عطا فرما دیں تو اسے پہن کر صداقت اسلامی کا پوری خدائی میں پرچم لہرا دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جائیے۔ یہ روایت مولا علی کی ہے، طلب کے بولو بیٹھ جائیے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔ ابو عمر فاروق سے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر یہ کرتا میں تمہیں دے دوں اسے پہن کے کیا کرو گے؟ تو مچل کے کہا یا رسول اللہ، میں اس کرتے کو پہن کر عدل و انصاف اسلامی کا پوری خدائی میں ڈنکا بجا دوں گا۔ کہا بیٹھ جائیے۔ فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے۔ اب کہا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جائیے۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ اگر تم کو یہ کرتا دے دوں اسے پہن کے کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، میں سخاوت اسلامی کا پرچم لہراؤں گا۔ فرمایا بیٹھ جائیے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ باری کس کی تھی؟ اب نمبر کس کا تھا بولو؟ حضرت علی کا۔ حضرت علی کا نمبر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ، اگر یہ کرتا میں تمہیں دے دوں تو اسے پہن کے کیا کرو گے؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت علی رونے لگے، بلک بلک کے رونے لگے، سسک سسک کے رونے لگے، مچل مچل کے رونے لگے۔ اللہ کے حبیب نے کہا ارے بولو تو علی، بتاؤ تو کیا کرو گے؟ بولو بولو میرے علی، اگر یہ کرتا میں تمہیں دے دوں تو اسے پہن کے کیا کرو گے؟ تو تڑپ کر روتے ہوئے علی نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، اگر یہ کرتا آپ مجھے عنایت فرما دے تو اے اللہ کے پیارے حبیب، میں اس کرتے کو پہنوں گا اور اس کرتے کو پہن کر آپ کی امت کے جتنے گناہگار ہیں ان سب کو کرتے کے دامن میں لے کر جنت میں چلا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولائے کائنات، احسان مولائے کائنات، خاندان مولائے کائنات، عرس حاکمی، جشن دستار بندی، دارالعلوم فیضان حاکمی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا رو پڑے اور روتے ہوئے مولا نے کہا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، اگر یہ کرتا مجھے عطا فرما دیا گیا تو میں اس کرتے کو پہنوں گا اور اس کرتے کو پہن کر اس کے دامن میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو لے کر، تڑپ کے بولو تڑپ کے بولو، دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہوا میں لہراؤ، کہو یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہانی بتاتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ کل جب حشر میں آنکھیں کھلیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ کون لے جانے والا ہے اور کون چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رو پڑے علی اور روتے ہوئے جب کہا تو مصطفیٰ نے کلیجے سے لگایا اور علی کو کرتا پہنایا اور کرتا پہنا کے کہا اے علی میری دعا بھی سن لو، میری دعا بھی سن لو، یہ کرتا تم پہننا اور اپنے بعد حسن کو پہنانا اور پھر حسین کو پہنانا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں جن جن کو یہ کرتا پہنایا گیا ہے ان کی اولاد جس کو اپنے دامن میں لے لے گی جنت میں لے کے چلی جائے۔ طلب کر بولیے، مچل کے بولیے، پیر تو بہت مل جائیں گے، پیر تو بہت مل جائیں گے، طلب کے بولو، پیر بہت مل جائیں گے، آل رسول ملنا چاہیے، طلب کے بولو، پیر بہت مل جائیں گے، سید انس کی ضرورت ہے،
ان کے والد ماجد کی ضرورت ہے. ایک آل رسول کے دامن سے لپٹ جاؤ، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھولی جائیں گی. مصطفیٰ نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 17 حدیثیں ہیں جس میں 13 حدیثیں وہ ہیں کہ جس میں آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، شہادت عطا فرمائے گا اور اسے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں آپ کو جو پیغام دے رہا ہوں وہ پیغام حقیقی معنی میں وہ پیغام جنت تک پہنچنے کا پیغام ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر نماز کے گھسنے کو نہیں ملے گا. طلب کے بولو ہاں رند کے رند، ہاں رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت گئی. صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، نہیں رات کو پی اور صبح کو توبہ کر لی اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. وہ کام نہیں کرنا، کام وہ کرنا جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کام وہ لے لیجئے. طلب کیا بولو؟ احمد رضا نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. اب بتاؤ کتنے لوگ نماز قائم کرو گے؟ ذرا ہاتھ سب مل کے اٹھاؤ. گھبرانا نہیں، ہاں ڈرنا نہیں. انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہیے ہم نماز قائم کریں گے. کہو انشاءاللہ ہم نماز قائم کریں گے، انشاءاللہ ہم نماز قائم کریں گے. اب ایک بار اور ہاتھ اٹھا لو، اٹھاؤ، کہو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. کہو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. کہو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. خدا کی قسم میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی عبادت کے بعد ایک نظر صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 سے 70 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان و غوث کا کرم ہے کہ مجھے 32 حاضریاں ملی ہیں. کتنے بار بولو؟ 32 اور 27 مرتبہ غوث اعظم کے روضے کی حاضری. بغداد، کربلا، نجف، کوفہ، کاظمین 27 مرتبہ. ارے طلب کے بولو کتنے بار؟ بیت المقدس 25 بار. جھوم کے بولو بھائی. سیریا اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں 25 مرتبہ. I visited several countries of the world many times. I visited all these countries. میں نے دنیا بھر گھومی ہے لیکن میرے ساتھیوں مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم اس کی امت ہیں جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہم اس کے چاہنے والے ہیں جسے ابو بکر کہا جاتا ہے. ہم اس کے محبت والے ہیں جسے عمر فاروق کہا جاتا ہے. ہم اس کے دیوانے ہیں جو عثمان کا دیوانہ ہے. طلب کے بولو. اور ہم اس کے چاہنے والے ہیں جسے مولا کہا جاتا ہے. اور کربلا، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے تو کربلا کے پرچم کو جب چاند رات آئی ہے محرم کی تو اپنی آنکھوں سے اس سرخ پرچم کو
وہ لال جھنڈا جو امام حسین کے روضے میں لگا رہتا ہے، اس کو میں نے انہی آنکھوں سے سیاہ ہوتے دیکھا ہے، ایک رنگ کالا ہوتے دیکھا، جو غم حسین میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے غم نے کالا بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی 78 زائرین کے قافلے کے ساتھ میں گیا تھا بغداد مقدس، 4 روز بغداد شریف، 3 روز کربلا معلیٰ اور 2 روز نجف اشرف رہ کر، اور پوری زیارتیں میں نے سب کو کرائیں، اور سب کو جب ہم لوگ غوث پاک کے روضے میں پہنچے تو خادم کہہ رہے تھے وہاں کے کہ ہم لوگ دعا کر رہے تھے، غوث پاک کی یہاں چرچا کر رہے تھے کہ وہ آ نہیں رہے مولانا برکاتی، وہ مولانا برکاتی نہیں آ رہے ہیں، بس ہم لوگ کہہ رہے تھے، وہ غوث اعظم نے آپ کو بھیج دیا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک طرف ہے نماز اور دوسری طرف اہل بیت، ایک طرف قرآن ہے دوسری طرف اہل بیت۔ بزرگوں نے یہی تو سمجھایا ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن آل بیت ہونا، آل رسول ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ میں قرآن عظیم ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں میں یہ جو دامن ہوں گے اور یہ ہاتھ ایک ہی ہوگا، یہ ہاتھ ایک ہی ہوگا، اور یہ ہمارا دانا ہاتھ ہوگا جس میں ایک طرف قرآن ہوگا دوسری طرف اہل بیت کا دامن ہوگا، اور اس طرح سے ہم جب دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر جائیں گے۔ غوث و خواجہ کے غلام کہاں گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کربلا میں آ گئے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ سب کربلا۔ اچھا، یہ ساری محنت ہمارے انس میاں کی اور ان کے والد ماجد اور یہاں کے سارے ہمارے پیارے جتنے بھی مدرسے کے دارالعلوم کے جتنے مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں، اور یہاں کے سارے بزرگ اس محلے کے، اس بستی کے، اور حضرت کے حکیم علی الرحمت و رضوان کے مریدین، وہ سارے بلے والے ہے نا، وہ سارے بیچز لگا کر انہوں نے رات اور دن محنت کی، اور انس میاں رو رہے تھے، پانی آئے گا، پانی آئے گا، پانی آئے گا۔ میرے کوثر ربانی آئے گا، پانی نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم، اللہ اور رسول جگ گواہ ہے، موسلا دھار بارش تھی بنگلور کے اندر، موسلا دھار بارش، 24 گھنٹے کا ہائی الرٹ، ایک بوند پانی نہیں رکے گا۔ اسٹیج پہ میں گیا 10:30 بجے، اسٹیج پہ جا کے کہا یا تو آج بادل برسیں گے یا حسین کی اولاد گرجے گی۔ خدا گواہ، اس کا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج یا تو یہ بادل برسیں گے یا حسین کی اولاد گرجے گی۔ 4.5 گھنٹے حسین کا ذکر سنایا ہے، 4.5 گھنٹے میں نے بیان کیا ہے، لیکن ایک بوند پانی نہیں برسا۔ پورے بنگلور میں بارش، یہ نہیں تھا کہ بنگلور میں بارش بند ہو گئی، پورے بنگلور میں بارش ہوتی رہی، لیکن میرے جلسے میں ایک بوند پانی نہ گرا۔ میں نے کہا یہ بھی کرامت غوث اعظم کی ہے کہ میرے غوث اعظم واز بیان کریں اور جناب پانی کی طرف اشارہ کر دیں، بادلو میں اللہ کے بندوں کو جمع کرتا ہوں، تم انہیں منتشر کرتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جلسے کے چاروں طرف بارش ہوتی رہی، بیٹھنے والے پر ایک بوند پانی کی نہ گری۔ میرے پیارے بزرگوں عزیزوں، تو آؤ اب آ کے آخری منزل پر سمجھ لو کہ غیر اللہ اور اللہ کے درمیان ایک اور ہستی ہے، اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں ایک اور ہستی ہے جس کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل اللہ۔ تو ہم جب ولیوں سے کوئی سوال کرتے ہیں تو
तो गैरुल्लाह से नहीं करते हैं, बोलो, गैरुल्लाह से नहीं करते हैं बल्कि अहलुल्लाह से करते हैं। वो अहलुल्लाह हैं कौन? तुम्हारे पीर और मुर्शिद, जिनका उर्स मुबारक तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे पीर और मुर्शिद आ रहे हैं क्या? है? आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, जरा एक बार झूम के नारा तो लगा दो सब लोग। सुभान अल्लाह। कल मेरे छोटे भाई की बच्ची की शादी है और उसका निकाह भी मुझी को पढ़ाना है, और हाल मेरा ये है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब आप लोग सब ये दुआ करो कि मैं वक्त से मैं अपने छोटे भाई की बच्ची की शादी में पहुँच जाऊँ। मेरे प्यारे बेटे अनस मियाँ और हजरत का वसीला दे के इन्होंने बांदा शरीफ तक आकर और मुझसे इजहार मोहब्बत किया। मैंने कहा अनस, हम तो एक बात जानते हैं, अगर वादा फकीर ने कर लिया तो जान भले चली जाए, वादा वफा नहीं कर, वादा वफाई पूरी होगी और इंशाअल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो गया। अब लीजिए फिर एक बार मौला का जलवा देखिए। तड़प के बोलिए, हाँ आइए, तैयार हो जाइए। हमारे शब्बीर बरकाती साहब और फारूक बरकाती साहब और असलम बरकाती साहब, इन तीनों के जलवे देखिए और मेरा वादा याद रखिए। ऐसा ना हो कि इनकी नात के साथ आप मेरा वादा भूल जाए। याद है ना मेरा वादा? क्या? हाँ सब मिलके बोलिए। हाँ, फजर की नमाज न जाने पाए तब आपको इंशाअल्लाह रात जागने का इनाम भी मिलेगा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वफादारी का इनाम भी मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।